بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستوں کی نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، اگر آپ اپنا گھر بنانا چاہتے ہیں، نئے سرے سے آپ کے پاس پیسے موجود نہیں ہیں، تو بینک الاسلامی آپ کو اسلامی اصولوں کے عین مطابق بلا سود قرضہ فراہم کرتا ہے۔ آپ کو 1 کروڑ روپیہ، 1.5 کروڑ روپیہ، 2 کروڑ روپیہ، جتنے پیسوں کی ضرورت ہے آپ بینک الاسلامی سے بلا سود قرضہ لے کر اپنا گھر بنا سکتے ہیں۔ اگر آپ 15-20 لاکھ روپیہ، 50 لاکھ روپیہ، 80 لاکھ روپیہ لینا چاہیں تو وہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ بینک الاسلامی کی جانب سے ایک بہت وسیع رینج آپ کو بلا سود قرضہ فراہم کیا جاتا ہے۔ انہوں نے کچھ مفتی حضرات کے فتوے بھی یہاں پہ نقل کیے ہوئے ہیں، آپ اپنی اسکرین کے اوپر دیکھ سکتے ہیں۔ میں آگے جا کے آپ کو لائیو دکھاؤں گا کون کون سے مفتی حضرات ہیں جنہوں نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ یہ جو بینک الاسلامی کی جانب سے آپ کو قرضہ فراہم کیا جاتا ہے یہ بالکل اسلامی اصولوں کے مطابق ہے۔ ٹھیک ہے دوستو، کل میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی جس کے اندر میں نے آپ کو بتایا تھا اگر آپ اپنا گھر پرچیز کرنا چاہتے ہیں، کہیں سے خریدنا چاہتے ہیں تو اس کی شرط و ضوابط کیا ہیں۔ اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں اگر آپ اپنا گھر نئے سرے سے بنانا چاہتے ہیں تو اس کی شرط و ضوابط کیا ہیں، کن شرط و ضوابط کے ساتھ بینک الاسلامی آپ کو بلا سود قرضہ فراہم کرتا ہے۔ تفصیل کے ساتھ اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ دوستو، ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے 2-3 باتیں ہیں جو کہ میں کلیئر کر دیتا ہوں۔ وہ باتیں یہ ہیں کہ آپ نے جتنا بھی قرضہ لینا ہے بینک الاسلامی سے آپ 25 سالوں کے اندر واپس کر سکتے ہیں۔ ایک بہت وسیع رینج آپ کو دی جاتی ہے۔ اگر آپ 5 سال کے اندر قرضہ واپس کرنا چاہیں، 15 سال کے اندر کرنا چاہیں، 20 سال کے اندر کرنا چاہیں یا 25 سال کے اندر، یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ کم از کم 3 سال کے اندر آپ اپنا قرضہ واپس کر سکتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ 25 سال آپ کو دیے جاتے ہیں۔ اور دوسرے نمبر پہ میں بات یہ بھی کلیئر کرتا چلوں، میل فیمیل دونوں ہی اپلائی کر سکتے ہیں۔ اگر آپ 2 بندے اکٹھے مل کر بینک الاسلامی سے بلا سود قرضہ لینا چاہیں تو آپ 2 بندے مل کر بھی قرضہ لے سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے دوستو، اب چلتے ہیں مزید تفصیلات کی طرف۔ کیا شرط ضوابط ہیں بینک الاسلامی کے قرضہ دینے کے، کتنا قرضہ آپ کو دیا جائے گا، کن شرائط کی بنیاد پر دیا جائے گا، تفصیلات کے ساتھ میں آپ کو آگاہ کرتا ہوں۔ دوستو، میں آپ کو لنک ڈسکرپشن کے اندر دے دوں گا، آپ نے اس کو اوپن کر لینا ہے۔ اوپن کرنے کے بعد آپ اس ویب سائٹ کے اوپر آ جائیں گے۔ یہاں آنے کے بعد یہاں پہ 4 آپشن آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ نمبر 1 پہ ہے پرچیز۔ اگر آپ اپنا گھر پرچیز کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے کیا شرط ضوابط ہیں وہ میں نے کل آپ کو بتا دی تھی، مکمل ایک ویڈیو میں نے کل آپ کو بنا کر دی تھی۔ اگر آپ نے وہ نہیں دیکھی تو آپ وہ دوبارہ سے میرے چینل کے اوپر جا کے دیکھ سکتے ہیں۔ آج میں صرف آپ کو یہ بتاؤں گا کنسٹرکشن کے بارے میں۔ اگر آپ اپنا گھر نئے سرے سے بنانا چاہتے ہیں تو آپ کو پیسوں کی ضرورت ہے، آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، تو بینک الاسلامی اسلامی اصولوں کے مطابق آپ کو قرضہ فراہم کرتا ہے۔ دوستو، آپ نے نیچے آنا ہے، یہاں پہ آپ کو بتایا گیا ہے جیسا کہ آپ اپنی اسکرین کے اوپر دیکھ سکتے ہیں 25 سال آپ کو دیے جاتے ہیں، کم از کم 3 سال اور زیادہ سے زیادہ 25 سالوں کے اندر جتنا بھی قرضہ آپ لیں گے وہ قرضہ آپ نے واپس کرنا ہوگا۔ ٹھیک ہے دوستو، اور اوپر میکسیمم آپ کو 2 سال دیے گئے ہیں کنسٹرکشن ٹرن اوور کے۔ ٹھیک ہے دوستو، یہ چیز آپ نے نوٹ کر لینی ہے۔ نیچے آپ کو وسیع رینج بتا دی گئی ہے کتنا قرضہ آپ بینک الاسلامی سے لے سکتے ہیں۔ 150 ملین روپیز تک آپ قرضہ لے سکتے ہیں بینک الاسلامی سے۔ ٹھیک ہے دوستو، یہ واحد بینک ہے جو کہ آپ کو 25 سال کے اندر یہ کہتا ہے کہ آپ اپنا قرضہ واپس کر سکتے ہیں اور 150 ملین روپیز تک آپ قرضہ لے سکتے ہیں۔ میکسیمم ایک مزدور بندہ جو ہے، ایک تنخواہ دار بندہ، 15 لاکھ، 20 لاکھ، 50 لاکھ، 80 لاکھ، 1 کروڑ روپے، اتنا منیمم قرضہ جو ہے وہ لے لیتا ہے۔ آگے آپ کی مرضی ہے، جتنا قرضہ آپ لینا چاہیں آپ لے سکتے ہیں۔ بینک الاسلامی کے اگر آپ کلائنٹ بنتے ہیں تو ان کے لیے یہ فخر کی بات ہوگی۔ ٹھیک ہے دوستو، اس کے بعد آپ نے نیچے آ جانا ہے۔ یہاں پہ کچھ چیزیں آپ کو بتائی گئی ہیں، آپ کو کیا کیا بینیفٹ ملیں گے اگر آپ بینک الاسلامی سے بلا سود قرضہ لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو 3-4 انہوں نے یہاں پہ اہم پوائنٹ آپ کو بتا دیے ہیں، آپ ان کو نوٹ کر سکتے ہیں۔ آپ کو جو جاننے کی یہاں پہ ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ 50% سے لے کر 70% تک جو ہے ویلیو وہ آپ کو بینک پرووائڈ کرتا ہے پراپرٹی کی۔ مثال کے طور پہ اگر آپ اپنا گھر بنانا چاہتے ہیں، آپ کے پاس 40 لاکھ روپیہ ہے، 40 لاکھ کی آپ کو ضرورت ہے تو وہ آپ کو بینک الاسلامی کچھ شرائط ضوابط کے ساتھ ادا کر دے گا۔ آپ نئے سرے سے اپنا گھر بنانا چاہتے ہیں، آپ کے پاس 20 لاکھ روپیہ ہے، 5 لاکھ روپے کی اور آپ کو ضرورت ہے تو بینک الاسلامی بلا سود آپ کو 5 لاکھ روپے دے دے گا۔ ٹھیک ہے، تو جتنے بھی پیسوں کی آپ کو ضرورت ہے بینک الاسلامی سے آپ لے سکتے ہیں، یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کتنے پیسے آپ لے سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے دوستو، اس کے بعد نیچے آپ کو بتایا گیا اگر آپ بینک الاسلامی سے قرضہ لیتے ہیں تو 25 سالوں کے اندر آپ نے واپس کرنا ہوگا۔ ٹھیک ہے، اسی طرح یہ 3-4 چیزیں انہوں نے اہم پوائنٹ آپ کو بتا دی ہیں، آپ ان کو نوٹ کر سکتے ہیں۔ اب دوستو ہم نیچے آ جاتے ہیں۔ یہاں پہ میں نے جیسا کہ آپ کو سٹارٹ کے اندر بتایا تھا کہ بینک الاسلامی کا یہ کہنا ہے جتنا بھی ہم آپ کو قرضہ فراہم کر رہے ہیں یہ بلا سود قرضہ ہے۔ آپ یوٹیوب کے اوپر سرچ کر سکتے ہیں، آپ کو میزان بینک کے حوالہ سے اور اس کے ساتھ ساتھ بینک الاسلامی کے حوالے سے کچھ مفتی حضرات نے فتوے دیے ہیں کہ یہ بالکل اسلامی اصولوں کے مطابق قرضہ فراہم کر رہے ہیں۔
یہاں پہ آپ نیچے آئیں تو یہاں پہ مفتی جاوید احمد صاحب ہیں، ان کے یہاں پہ سائن موجود ہیں۔ اسی طریقے کے ساتھ مفتی ارشاد احمد اجاز صاحب ہیں، ان کے یہاں پہ سائن موجود ہیں۔ اسی طریقے کے ساتھ یہ ایک اور مفتی محمد حسین ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ انہوں نے یہاں پہ سائن اس لیے کیے ہیں کہ یہ جو قرضہ فراہم کیا جاتا ہے بینک الاسلامی کی جانب سے اسلامی اصولوں کے مطابق ہے۔ اگر دوستو آپ کا دل مطمئن ہے اس کے اوپر، آپ کسی اور مفتی کو بھی یہ دکھا سکتے ہیں، یا یہ آپ کی مرضی ہے۔ میں نے صرف جسٹ ایک انفارمیشن کے طور پہ یہ ساری چیزیں آپ کو بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ ان مفتی حضرات نے یہ فتویٰ دیا ہے جن کے نام یہاں پہ لکھے ہوئے ہیں کہ بینک الاسلامی کی جانب سے آپ کو اسلامی اصولوں کے مطابق قرضہ دیا جاتا ہے، اس میں سود کا کوئی ایلیمنٹ شامل نہیں ہے، ٹھیک ہے دوستو۔ اب دوستو ہم نیچے آ جاتے ہیں، یہاں پہ آپ کو کیلکولیٹ کر کے بتایا گیا ہے اگر آپ اپنا نئے سرے سے گھر بنانا چاہتے ہیں تو کتنا قرضہ آپ لیں گے، تو ماہانہ قسط آپ کو کتنی ادا کرنا پڑے گی، یہاں آ کے آپ چیک کر سکتے ہیں۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، آپ کو اگر یہ مثال سمجھ آ جاتی ہے تو آپ کو آگے والا پروسیجر جو ہے وہ سمجھ آ جائے گا۔ مثال کے طور پہ ایک بندہ وہ یہ کہتا ہے کہ میں 20 لاکھ روپے کا گھر لینا چاہتا ہوں، مجھے 20 لاکھ روپے کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ آپ نے 20 لاکھ روپے لکھنا ہے، جتنے پیسے آپ بینک الاسلامی سے لینا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ آپ نے 20 لاکھ لکھ لینا ہے، ٹھیک ہے۔ 20 لاکھ لکھنے کے بعد نیچے دوستو آپ نے آ جانا ہے، یہاں پہ آپ نے ان کو بتانا ہوگا بینک الاسلامی کو آپ کو کتنے پیسوں کی ضرورت ہے۔ نیچے دوستو آپ نے لکھنا ہوگا کتنے پیسوں کی آپ کو ضرورت ہے بینک الاسلامی سے، کتنے پیسے آپ لینا چاہتے ہیں، 20 لاکھ روپیہ ہی لینا چاہتے ہیں یا کم لینا چاہتے ہیں۔ تو میرے پاس پیسے نہیں ہیں، میں 20 لاکھ روپیہ ہی بینک الاسلامی سے لینا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ نے نیچے آ جانا ہے، یہاں پہ دوستو آپ نے ان کو بتانا ہوگا کتنے سالوں میں آپ پیسوں کو واپس کریں گے۔ تو میں یہاں پہ 25 سال رکھ لیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ نے نیچے آنا ہے، یہاں پہ آپ نے کیا لکھنا ہوگا، تو یہاں پہ میں 1 کو سلیکٹ کر لیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کیلکولیٹر کے اوپر آپ نے کلک کر دینا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ ساری چیزیں آپ کو کیلکولیٹ کر کے بتا دی گئی۔ اس کے بعد دوستو آپ نے نیچے آ جانا ہے، یہاں پہ آپ کو کیلکولیٹ کر کے بتا دیا گیا ہے آپ نے منتھلی 2373 روپے بینک کو ادا کرنا ہوں گے، ٹھیک ہے دوستو، یہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ ایسے ہی آپ چیک کر سکتے ہیں اس ویب سائٹ کے اوپر آگے، یہاں آ کے کیلکولیٹ کر سکتے ہیں کتنے پیسے آپ بینک الاسلامی سے لیں گے تو ماہانہ قسط کتنی آپ کو ادا کرنا ہوگی۔ میں ایک اور آپ کو مثال دے دیتا ہوں تاکہ آپ کو آسانی کے ساتھ اور زیادہ سمجھ آ جائے۔ آپ چاہتے ہیں کہ میں 50 لاکھ روپے کا گھر لوں، ٹھیک ہے۔ تو گھر کی ویلیو کتنی ہے، 50 لاکھ روپے، تو آپ نے یہاں پہ 50 لاکھ روپے لکھنے ہیں، ٹھیک ہے دوستو۔ اس کے بعد آپ نے نیچے آنا ہے، یہاں پہ آپ نے کیا لکھنا ہوگا، آپ کو کتنے پیسوں کی ضرورت ہے بینک الاسلامی سے۔ اوپر آپ نے جو پیسے لکھے ہیں 50 لاکھ روپے، وہ آپ نے لکھے ہیں گھر کی قیمت، یعنی کہ جو آپ گھر بنانا چاہتے ہیں اس کے اوپر 50 لاکھ روپے لاگت آئے گی۔ تو یہاں پہ آپ بینک سے کتنے پیسے لینا چاہتے ہیں وہ یہاں پہ آپ نے لکھنا ہوں گے، ٹھیک ہے۔ تو میں بینک سے لینا چاہتا ہوں 40 لاکھ روپیہ، 10 لاکھ روپے میرے پاس ہے، 40 لاکھ روپے میں بینک سے لینا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو میں یہاں پہ 40 لاکھ لکھ دوں گا۔ اس کے بعد آپ نے نیچے آنا ہے، یہاں پہ دوستو آپ کو بتایا گیا آپ کتنے سالوں میں پیسے واپس کریں گے، تو میں یہاں پہ 25 سال سلیکٹ کر لیتا ہوں۔ اس کے بعد آپ نے نیچے آنا، یہاں پہ کیلکولیٹر کے اوپر آپ نے کلک کر دینا ہے۔ تو جیسے میں کیلکولیٹر کے اوپر کلک کروں گا تو یہاں پہ نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں 47,465 روپے مجھے منتھلی قسط پڑے گی، جو کہ میں نے بینک الاسلامی کو ادا کرنا ہوگی، ٹھیک ہے دوستو۔ تو یہ ساری چیزیں میں نے آپ کو بتا دی ہیں۔ ایسے یہاں پہ آ کے کیلکولیٹر کے اوپر کلک کر کے آپ چیک کر سکتے ہیں کتنے پیسے آپ بینک الاسلامی سے لیں گے تو کتنے پیسے آپ کو منتھلی ان کی جو قسط ہے وہ ادا کرنا پڑے گی۔ اب دوستو فائنلی بات آ جاتی ہے ایلیجیبلٹی کرائٹیریا کو ہم دیکھ لیتے ہیں، کون آدمی ہے کہ جو بینک الاسلامی سے بلا سود قرضہ لے سکتا ہے، کون آدمی ہے جو بلا سود قرضہ بینک الاسلامی سے نہیں لے سکتا۔ سب سے پہلے نمبر پہ آپ اگر پاکستانی ہیں تو آپ قرضے کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں، اگر آپ پاکستان کے اندر رہنے والے ہیں تو آپ قرضے کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں، اگر آپ پاکستانی ہیں لیکن باہر کسی ملک میں جاب کرتے ہیں، اوورسیز پاکستانی ہیں، تب بھی آپ اپلائی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے دوستو۔ اس کے بعد آپ نے نیچے آنا ہے، یہاں پہ آپ کو بتایا گیا ہے آپ نے کوشش کرنی ہے جو آپ گھر بنا رہے ہیں وہ اس ایریے کے اندر ہو جہاں پہ بینک الاسلامی کی کوئی نہ کوئی برانچ موجود ہے، یعنی اس ایریے کے اندر اس کے نزدیک ترین کوئی ہو، ٹھیک ہے۔ مطلب نزدیک ترین کا مطلب یہ ہے کہ اس ضلع کے اندر آپ جو ہے اپنا وہ گھر بنانا چاہتے ہوں۔ اس کے بعد ایج لیمٹ کی یہاں پہ دوستو آپ کو بتا دیا گیا ہے کہ اگر آپ سیلری پرسن ہے تو پھر 25 سال سے لے کر 65 سال کے درمیان آپ کی ایج ہونی چاہیے۔ اگر دوستو آپ کو اپلیکینٹ ہے یعنی دو ساتھی مل کر لے رہے ہیں قرضہ تو پھر آپ کی 21 سال سے لے کر 70 سال کے درمیان ایج ہونی چاہیے، ٹھیک ہے دوستو۔ اس کے بعد آپ نے نیچے آ جانا ہے، یہاں پہ آپ کو بتا دیا گیا ہے امپلائمنٹ ٹرن اوور آپ کا کتنا ہونا چاہیے۔ اگر آپ سیلری پرسن ہے، نوکری کہیں کرتے ہیں تو پھر آپ کا نوکری کا آپ کے پاس 2 سال کا کنٹینیو جو پروف ہے وہ ہونا چاہیے، یعنی وہ آپ کے پاس ایک ایسا لیٹر ہوگا جو یہ شو کرے کہ یہ بندہ پچھلے 2 سال سے کنٹینیو نوکری کر رہا ہے، لگاتار 2 سال سے یہ بندہ نوکری کرتا آ رہا ہے، ٹھیک ہے دوستو۔ اگر آپ بزنس مین ہیں تب بھی آپ قرضہ لے سکتے ہیں، یہاں پہ آپ کو بتا دیا گیا ہے آپ کے پاس 3 سال کا بزنس پروف ہونا چاہیے کہ بندہ پچھلے 3 سالوں سے بزنس کرتا آ رہا ہے،
ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ نے نیچے آنا، یہاں پہ آپ کو بتایا گیا ہے منیمم انکم آپ کی کتنی ہونی چاہیے، تو 60,000 روپیہ اگر آپ منتھلی کما لیتے ہیں، اگر آپ سیلری پرسن ہیں تو آپ قرضے کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے دوستو، اگر آپ بزنس مین ہیں تو پھر 1 لاکھ روپے کا اگر آپ کا پروفٹ ہوتا ہے تو آپ قرضے کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں۔ اب آپ کے ذہن میں ایک سوال آ رہا ہوگا کہ 60,000 روپیہ وہ بندہ جس کی نوکری ہے تو وہ تو بہت کم ایسے افراد ہوں گے جن کی 60,000 روپے نوکری ہوگی اور وہ قرضہ لے سکیں گے۔ ایک آدمی منیمم جو ہے 20,000 30,000 کما لیتا ہے پاکستان کے اندر، تو دوستو آپ 2 بندے مل کے بھی لے سکتے ہیں۔ اگر آپ کی 30,000 روپے تنخواہ ہے کسی بھی ادارے کے اندر تو آپ مل کے 60,000 روپے ان کو کر کے دے دیں گے، 30,000 روپے دونوں کی اگر نوکری ہے تو آپ قرضے کے لیے اپلائی کر پائیں گے۔ ٹھیک ہے دوستو، اب آپ نے نیچے آ جانا ہے، یہاں پہ آپ کو کچھ چیزیں بتا دی گئی ہیں جو آپ کو ڈاکومنٹ ریکوائرڈ ہوں گے، جو کہ آپ نے اپنے اپلیکیشن کے ساتھ لگانا ہوں گے، وہ یہاں پہ آپ کو بتائے گئے ہیں۔ نمبر 1 پہ آپ نے CNIC کی کاپی لگانا ہوگی، اگر آپ 2 بندے مل کے لے رہے ہیں قرضہ تو پھر آپ نے دونوں کی CNIC کی کاپی لگانا ہوگی اپنی اپلیکیشن کے ساتھ۔ ٹھیک ہے دوستو، نمبر 2 پہ آپ نے 2 فوٹو اپنی پاسپورٹ سائز لگانی ہوگی، اگر آپ کو اپلیکینٹ ہیں 2 بندے مل کے قرضہ لے رہے ہیں تو پھر آپ نے دونوں کی 2 تصویریں جو ہیں وہ ان کو پرووائڈ کرنا ہوگی بینک والوں کو۔ 3 نمبر پہ آپ کو بتایا گیا ہے آپ نے جو آپ کی اپلیکیشن ہے اس کو مکمل طریقے کے ساتھ پر کرنا ہوگا، ٹھیک ہے، اور ادھورا نہیں اس کو چھوڑنا آپ نے۔ 4 نمبر پہ دوستوں آپ کو بتایا گیا ہے آپ کے پاس یوٹیلٹی بل جو ہے وہ پچھلے 6 مہینے کا ہونا لازمی ہے، اس کی کاپی آپ نے ساتھ لگانا ہوگی۔ اس کے بعد دوستوں نیچے اگر آپ آ جاتے ہیں، اگر آپ کے پاس پراپرٹی ہے تو پھر آپ کو بتا دیا گیا ہے کہ آپ کے پاس پراپرٹی ڈاکومنٹ کی کاپی آپ نے ساتھ لگانا ہوگی۔ اپرووڈ بلڈنگ پلان اگر ہے تو اس کی بھی، پبلک نوٹس اگر آپ کے پاس ہے تو اس کی بھی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ نے نیچے آ جانا، یہاں پہ آپ کو بتایا گیا اگر آپ نوکری کرنے والے ہیں تو پھر آپ نے خاص کر یہ چیزیں لازمی طور پہ ساتھ لگانا ہوں گی اپنی اپلیکیشن کے ساتھ، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ اکیلا بندہ بھی قرضے کے لیے اپلائی کر سکتا ہے، 2 بندے بھی اپلائی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر آپ نوکری پرسن ہے تو پھر آپ نے کیا کرنا ہوگا، امپلائمنٹ سرٹیفکیٹ جو ہے وہ آپ نے اس کی کاپی لگانا ہوگی اپنی اپلیکیشن کے ساتھ۔ جس ادارے کے اندر، جس فیکٹری کے اندر آپ کام کرتے ہیں وہاں پہ آپ کا ریکارڈ ہونا چاہیے کہ بندہ واقعتاً ہمارے پاس ملازمت کرتا ہے، وہ آپ کو لیٹر دیں گے، وہ لیٹر آپ نے اس کی کاپی لگانا ہوگی اس کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ لاسٹ 3 سیلری سلپ آپ کے پاس ہونی چاہیے، اگر آپ کے پاس پچھلے 3 مہینے کی سیلری سلپ ہے تو وہ آپ نے ساتھ لگانا ہوگی، ٹھیک ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ بینک سٹیٹمنٹ آپ کے پاس ہونا لازمی ہے 12 مہینے کا، اگر آپ کا کسی بینک کے اندر اکاؤنٹ موجود ہے تو آپ کو اس بینک سے اجازت نامہ لینا ہوگا، بینک سٹیٹمنٹ آپ کے پاس ہوگا 12 مہینے کا، ٹھیک ہے، اس کی کاپی آپ نے ساتھ لگانا ہوگی اپنی اپلیکیشن کے ساتھ۔ اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ دوستوں آپ کو بتایا گیا ہے اگر آپ سے بینک کی اور چیز مانگتا ہے وہ بھی آپ کو پرووائڈ کرنا ہوگی، اگر بینک والے محسوس کرتے ہیں کہ آپ کی فلاں چیز کم ہے تو وہ آپ نے پرووائڈ ان کو کرنا ہوگی۔ اس کے بعد دوستوں یہاں پہ آپ کو بتا دیا گیا فار بزنس مین کے لیے کون کون سے شرائط و ضوابط ہیں وہ یہاں پہ آپ کو لکھے ہوئے نظر آ رہا ہے، آپ ان کو پڑھ سکتے ہیں۔ تو دوستوں فائنلی بات آ جاتی ہے جب آپ نے اپنا مائنڈ بنا لیا کہ میں نے قرضہ لینا ہے بینک علیہ السلام میں سے، اب آپ نے اپلائی کیسے کرنا ہے، اپلائی کرنے کا طریقہ کار کیا ہے۔ اپلائی کرنے کے دوستوں 2 طریقے کار ہیں۔ نمبر 1 پہ آپ نے یہاں پہ اپلائی ناؤ کے اوپر کلک کرنا ہے، یہاں پہ سب سے پہلے نمبر پہ آپ اپنا نام لکھیں گے، اپنا فون نمبر لکھیں گے، اپنی سٹی لکھیں گے، کون سے شہر کے اندر آپ اپنا گھر بنانا چاہتے ہیں یا کون سے شہر کے اندر آپ رہتے ہیں، ای میل ایڈریس اگر آپ کا ہے تو آپ یہاں پہ لکھیں گے، اور اس کے بعد یہاں پہ دوستوں آپ نے ان کو بتانا ہوگا کہ میں ہوم فائنینس کے لیے قرضہ لے رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ سبمٹ کے اوپر آپ نے کلک کر دینا اور اس کے بعد آپ کی درخواست ان کے پاس جمع ہو جائے گی، آپ کو خود کال کریں گے۔ نمبر 1 پہ طریقہ یہ ہے، اور اس کے بعد دوسرا طریقہ یہ ہے آپ کہیں پہ بھی اپنے ضلع کے اندر جو آپ کے قریب ترین بینک علیہ السلامی کی برانچ ہے وہاں پہ آپ چلے جائیں، وہاں پہ بھی آپ کو ساری انفارمیشن مل جائے گی۔ مزید تفصیلات اگر آپ لینا چاہتے ہیں تو آپ بینک کے اندر جا کر ان سے پوچھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ 2 طریقے ہیں اپلائی کرنے کے۔ تو آپ کو اگر آپ آن لائن اپلائی کرتے ہیں تب بھی آپ کو ان کے بینک میں ایک مرتبہ جانا پڑے گا جب آپ نے اپلائی کرنا ہوگا درخواست دینے کی، کیونکہ درخواست دینے کے لیے، اپلیکیشن دینے کے لیے آپ کو بینک میں جانا پڑے گا، اور ساری چیزیں جو چیزیں میں نے آپ کو اس ویڈیو کے اندر بتائی ہیں یہ ساتھ آپ کو لے کر جانا پڑیں گی۔ کل کی ویڈیو کے اندر بہت سے دوست جو اوورسیز پاکستانی ہیں، سعودی عربیہ سے ہیں، اسی طریقے کے ساتھ یونائٹڈ کنگڈم سے ہیں، اسی طریقے کے ساتھ جرمنی سے ہیں، جاپان سے ہیں، ایسے کچھ ممالک سے دوست بتا رہے تھے کہ سر میں فلاں ملک سے بات کر رہا ہوں، میں فلاں ملک سے بات کر رہا ہوں، اب میں رہتا پاکستان میں ہوں لیکن میں نوکری باہر کسی ملک میں کر رہا ہوں، تو کیا میں قرضہ لے سکتا ہوں؟ تو دوستو میں نے آپ کو بتا دیا ہے اس ویڈیو کے اندر آپ قرضہ لے سکتے ہیں، آپ کے لیے تو زیادہ بینیفٹ ہے، آپ ماشاءاللہ اتنا کماتے ہیں، تو اگر آپ گھر کے لیے قرضہ لیتے ہیں تو آپ کو تو ترجیح دی جائے گی بینک کے اندر قرضہ، اگر آپ لینا چاہتے ہیں تو آپ بھی لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے دوستو۔ امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اس طرح کی مزید اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔